زلزلت الارض زلزالها، کہ یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو سخت زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے چھپے خزانے سارے اگل دے گی، سارے خزانے زمین اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ کیا پھینکے گی؟ سونے چاندی کی بڑی بڑی تختیاں، سونے چاندی کے خزانے سارے اپنی پیٹھ کے اوپر ڈال دے گی، لو اس کو ترقی سمجھتے تھے، لے لو سارے خزانے، کیونکہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کی ساری ترقی کا مدار زمین ہے۔ آج جو زمین کے اندر اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں دیکھتے ہیں، یا آج تک انسان جس کو ترقی سمجھتا رہا، سب زمین سے نکل رہا ہے۔ آسمان سے صرف بارش برستی ہے، یا دھوپ یا چاند کی ٹھنڈک اترتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب خزانے یہاں سے، آپ کا کھانا ہے، آپ کا پینا ہے، آپ کا پہننا اوڑھنا ہے، آپ کا مکان بنانا ہے، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی اسی زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی کھانے پینے کی لذتیں، آپ کے سونے جاگنے کی لذتیں، ایک ایک خزانہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں رکھا ہے۔ اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی مٹی سے بنایا، اور خود انسان کی اصل بھی مٹی سے، مٹی سے۔ اسی حدیث میں کلکم بنی آدم، کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے، آدم جو مٹی سے بنے ہیں، لہذا تم سب کی اصل مٹی ہے۔ جب مٹی اصل ہے تو ہماری نشو و نما اور تخلیق کی بنیاد ہی مٹی ہے۔ ہم بظاہر پھل کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، سیب نہیں کھا رہے، مٹی کھا رہے ہیں۔ ہم آم کھا رہے ہیں، آم نہیں کھا رہے، مٹی کھا رہے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے جتنے معقولات و مشروبات کے خزانے، یہ سب مٹی ہیں۔ اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے موڈیفائڈ کر دیتا ہے کہ ہمارے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم آٹے کو ایسا موڈیفائڈ کرتے ہیں کہ روٹی بنا لیتے ہیں، ورنہ آٹا ایسے پھانکنا مشکل ہے، ایسے پھانکنا مشکل، گلے میں اٹک جائے گا۔ اس کو ہم نے ایسا موڈیفائڈ کیا کہ روٹی بنا لی، اب روٹی بنائے تو کھانا آسان ہو گیا۔ تو کھا ہم آٹا رہے ہیں، تو سالن ہے، جو ہے روٹی ہے، چاول ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کی سب چیزیں مٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اندر وہ خزانے رکھے ہیں کہ زمین کے اندر چاول بن کے ابھرتا ہے، گندم بن کے ابھرتی ہے، اناج بن کے، چنے۔ تو گویا کہ سارے کے سارے خزانے مٹی ہے، اور یہ سب مٹی۔ اور یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہ کپڑے نہیں، یہ مٹی ہے۔ اسی مٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے موڈیفائڈ کیا ہے کہ یہ کپڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اسی میں سے روئی نکلتی ہے، روئی سے دھاگا بنتا ہے، اسی دھاگے کو آپ پورے مشین پہ تیار کر کے کپڑا بنا رہے ہیں۔ کہیں کیٹی کا کپڑا، کہیں لال کپڑا، کہیں پیلا، کہیں نیلا، سفید، تو کپڑے ہم سوچتے ہیں کپڑے پہن لیے ابھی، اور پھر اس پہ مٹی آ جائے تو جھاڑتے ہیں، ارے اسی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو گویا کہ کپڑے مٹی کے، کھانا پینا مٹی کا، یہ مکانیں دکانیں تو ہیں مٹی کی، اور انسان خود مٹی کا۔ تو گویا کہ زمین اتنی اصل ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ زمین تمہاری ماں ہے، زمین تمہاری ماں ہے، تم اس کے اوپر روح ریات کے سے رہا کرو، اس پر کوئی ظلم نہ ڈھاؤ، اس پہ گناہ نہ کرو، ظلم و ستم نہ کرو، کیونکہ تمہاری ماں ہے، اور یہ ماں اپنے دل کے اندر تمہارے سارے راز رکھے بیٹھی ہے۔ جیسے ماں کے پاس اولاد کے سارے راز ہوتے ہیں، پیٹ کے اندر تھا تو کیا حرکتیں کر رہا تھا، ماں بچہ پیدا ہونے کے بعد یاد رکھتی، پیٹ میں بڑا کودتا تھا، اچھلتا تھا، ٹانگیں مارتا تھا، ماں کو سب یاد ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچپن سے اس کی کیا عادات ہیں ماں کے پاس، کیونکہ پوری کی پوری ہسٹری، پورا زندگی کا ڈیٹا ماں کے پاس۔ لیکن ماں کا سینہ کیسا، ایسا اس کے اوپر ستاری کا پردہ تان کے ساری زندگی اس کو چومتی بچے کو، کبھی اس کو تانا نہیں دیتے تو ایسا تھا۔ یہ ہے ماں۔ تو فرمایا یہ زمین تمہاری یہ ماں ہے، یہ سارے راز اپنے سینے میں لے رہی ہے، تم گناہ کرتے ہو، ثواب کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، عدل کرتے ہو، ایک ایک چیز یہ ماں اندر سینے میں لے کے بیٹھی ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر تم تھم کے چلا کرو۔ اگر ظلم کرو گے تو یہ بھی اس کے سینے میں راز ہے، عدل کرو گے یہ بھی اس کے سینے میں راز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خود تمہاری ماں یہ کسی کی مخلوق ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے۔ اگر اس خالق اور مالک نے کبھی اسی ماں کو انکوائری کے لیے بلا لیا کہ بتاؤ اس کے بارے میں رپورٹ دو، تو پھر یہ ماں ہونے کے باوجود رپورٹ دینے پہ مجبور ہوگی۔ یہ اپنے مالک اور خالق کو انکار نہیں کر پائے گی، اس کو بولنا پڑے گا کہ ہاں یہ میرا بیٹا مجھ پر یوں ظلم ڈھاتا تھا،
میرا بیٹا مجھ پر یوں گناہ کرتا، میرا بیٹا تنہائیوں میں یوں کرتا تھا، میرا بیٹا، تو ایک ایک چیز یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی، اور اسی بات کا اقرار اس صورت میں کر دیا کہ یہ ماں ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہو کر آج اس اپنے بیٹے کے راز خود کھول رہی ہے۔